نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید ناظرین کرام، جامعہ انیس المدارس کے آفیشیل پیج سے اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہار رمضان کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ آج کی ٹرانسمیشن کا عنوان ہے عذاب قبر اور اسباب عذاب قبر۔ انشاءاللہ اس عنوان پر ہمارے استاد محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شناخہ محمد حسین بشیر قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب ان سے سماعت کریں گے۔ پروگرام کو شیئر کرنا مت بھولیے، پروگرام کو شیئر کیجئے۔ سوال پوچھنا ہو سوال پوچھئے، نعت کی فرمائش کرنی ہو تو آپ کمنٹ میں نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور دینی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کے ذریعے ہمارا واٹس اپ نمبر بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، 2 نمبر ہیں، آپ واٹس اپ پر سوال پوچھ سکتے ہیں، یا جو بھی دینی معلومات لینا چاہیں پروگرام کے حوالے سے انشاءاللہ پروگرام میں آپ کی بات ذکر کر دی جائے گی۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کیا جاتا ہے۔ محمد حسین بشیر قادری صاحب حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں گے۔ دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پربت صحرا یا گلشن جلوے جس کے ہیں ہر سو۔ واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پربت صحرا یا گلشن جلوے جس کے ہیں ہر سو۔ رات کو دن جو کرتا ہے رنگ کلیوں میں بھرتا ہے، اس نے ہی سب کو پالا اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ حور و ملک یا جن و بشر سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ورد سنا اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ You are the source of all power, my need in my darkest hour. You lighten love all I seek, nothing more I'd ever want or need. You are the source of all power, my need in my darkest hour. You lighten love all I seek, nothing more I'd ever want or need.
protect me from dishonor, grant me faith to be stronger, help us to know you better, help us love one another. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayrullah, Noor Muhammad sallallahu la ilaha illallah. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان شناخواہ محمد حسین بشیر قادری صاحب حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ہم سے قبل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ پروگرام کو شیئر کر دیجئے، اور عنوان بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ آج کا عنوان ہے عذاب قبر اور اسباب عذاب قبر. عنقریب استاد محترم گفتگو فرمائیں گے، اس سے قبل نعت بھی ہوگی. تو ناظرین کرام، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، ہمیشگی اسی کی ذات کے لیے ہے. دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بچپنا دیکھتا ہے، جوانی دیکھتا ہے، بڑھاپا دیکھتا ہے، پھر موت آتی ہے. کافیوں کو تو جوانی میں ہی آ جاتی ہے، کافی بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ بڑھاپا دیکھتے ہیں، بڑھاپے کے بعد شدید بڑھاپا بھی کچھ دیکھتے ہیں. پھر بہرحال جانا ہر ایک کو قبر میں ہوتا ہے، اور قبر حدیث طیبہ کی روشنی میں مزید استاد محترم گفتگو فرمائیں گے، لیکن مختصر عرض کرتا ہوں کہ قبر مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. یہ مرحلہ ہر ایک نے دیکھنا ہے، اور اس کو برزخ کہتے ہیں. ویسے جو جلا دیتے ہیں وہ بھی عالم برزخ کو دیکھیں گے. تو وہ عالم برزخ ہر ایک کے لیے ایک مرحلہ ہے جو قیامت تک کے لیے انتظار ہے، وہاں پر قیامت کا انتظار ہے. تو اعمال کی بنیاد پر وہاں پر ہمارے ساتھ سلوک ہوگا. اگر ہم نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا ہوگا، لوگوں کے حقوق غصب نہیں کیے ہوں گے، جو بھی معاملات ایک مسلمان پر لازم ہوتے ہیں ان پر عمل کیا ہوگا، تو قبر میں جائے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سوالات پوچھے جائیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تو اگر اس کا تعلق رب سے ہوگا تو وہ بتا پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، اگر اس کا دین سے لگاؤ ہوگا اور دین سے پیار ہوگا، دین سے محبت ہوگی، تو وہ بتا پائے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ زیبا دکھایا جائے گا، اور حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اگر ہمارا تعلق ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا تو ہم بتا پائیں گے کہ یہ حضور کون ہیں، اور بتا پائیں گے. اگر نہیں تو پھر تینوں سوالوں کے جوابات میں یہی کہا جائے گا ہی ہاتھ لا ادری، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو عذاب قبر ایک سخت مرحلہ ہے اور جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس عنوان کو رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ آگہی ہو جائے. اگر ہم غافل ہیں اس سے تو پھر متنبع ہو جائیں کہ ہم نے یہ مرحلہ دیکھنا ہے اور اس کے لیے ابھی سے تیاری کر دیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے، قبر کی تنگیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ کی خدمت میں آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو بھی ان کے تابع کیا تھا، پرندوں کو بھی ان کے تابع کیا تھا، ہواؤں کو بھی ان کے تابع کیا تھا. اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیے جن کے تابع جنات بھی تھے، ہوائیں بھی تھی اور پرندے بھی ان کے تابع تھے. نام بتائیے. میں محمد حسین بشیر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں
نعت کے بعد انشاءاللہ استاذ محترم خطاب فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوا زل سے، بے ٹھکانہ ہوا زل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اور خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے،
میری ایک خواہش ہے کہ میری موت ایسے ہو، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنی ناموس کی خاطر مجھے مر جانے دے، اپنی ناموس کی خاطر مجھے مر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور روک رضوان مظفر کو در جنت پر، روک رضوان مظفر کو در جنت پر، روک رضوان مظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہمارے حسین بھائی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، بہت ہی سرور اور لطف بھرا کلام تھا۔ نعت سے قبل سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے قبضے میں دیا، ہواؤں کو اور پرندوں کو بھی، تو جواب آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حامد اختر صاحب کافی عرصے کے بعد ہمارا پروگرام کا حصہ بنے ہیں، اور پہلے بھی جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو سب سے زیادہ صحیح جوابات دینے والے ہمارے حامد بھائی تھے۔ آج بھی انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات بھی قبضے میں دیے تھے، ہوائیں بھی اور پرندے بھی، اور پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے۔ تو ناظرین کرام، انہی سے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک پرندہ تھا اور اس نے کچھ دیکھا تھا، پھر وہ پرندہ آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتانے لگا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ وہ کیا دیکھا تھا وہ تو میں بعد میں پوچھوں گا، لیکن اگر اس پرندے کا نام کسی کو معلوم ہے تو وہ بتا دیں۔ بالکل آسان سا سوال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پرندہ آیا تھا جس نے کچھ دیکھا، وہ آ کر بتایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، اس پرندے کا نام بتائیے۔ اچھا، ماشاءاللہ، حامد بھائی نے جواب فوراً دے دیا کہ ہد ہد اس پرندے کا نام ہے۔ بالکل اس پرندے کا نام ہد ہد ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے غائب ہو گیا تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا وہ کہاں ہے، اگر وہ آ گیا تو نہیں، بغیر عذر کے آیا تو میں اسے قتل مار دوں گا، اگر اس نے عذر پیش کیا تو میں دیکھوں گا۔ پھر اس نے بتایا تھا کہ ایک ملکہ ہے، اس کا یہ اس طرح کا منظر ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ اس ملکہ کا نام بھی اگر بتا دیں ہمارے ناظرین تو بہت ہی اچھا ہوگا اور معلومات میں اضافہ ہوگا، جو دیکھ رہے ہیں کہ ہد ہد جس ملکہ کی خبر لایا تھا اس ملکہ کا نام کیا ہے۔ تو آپ سوال کا جواب دیجئے۔ میں اس دوران استاد محترم کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ استاد محترم آج کے عنوان پر گفتگو فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا صدق اللہ العظیم۔ موضوع پر لب کشائی کرنے سے قبل مولانا ساجد سمرو صاحب ذکر کر رہے تھے، ہمارے بہت ہی مہربان اور شفیق احباب میں سے ہیں حامد اختر صاحب، اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ ہماری نشریات جب سے ہو رہی ہے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ زیادہ تر صحیح جواب دیتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا صحیح ہی جواب دیتے ہیں، یعنی کبھی غلط جواب میری دانست میں انہوں نے نہیں دیا، اور دنیا دار ہونے کے باوجود یہ دینی معلومات کا ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو احباب دیکھ رہے ہیں ایک اچھا سلسلہ ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور مقصد بھی نشریات کا اور اس میں جو آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ دین کو فروغ حاصل ہو، دین کی ترویج اور اشاعت ہو۔ دلچسپ سوالات بھی ہوتے ہیں، علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی سے رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر۔ پہلے اس پر کچھ میں قرآن سے دلائل پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے اسباب کا بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے مولانا ساجد سمرو صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ عذاب قبر سے مراد یہ جو 2-2.5 فٹ کی جگہ زمین میں مرنے کے بعد مسلمان کو میسر ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ قبر سے مراد ہے برزخ۔ قرآن نے ذکر بھی کیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس دنیا اور جہنم، اس کے بیچ ایک جہان ہے جسے برزخ کہتے ہیں، اور ہم اسے قبر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو عذاب قبر ہو، عذاب برزخ ہو، یا تنعیم قبر اور تنعیم برزخ ہو، یہ حق ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا، اور وہاں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ جو فرعون اور اس کے ہم نوا ہیں یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو صبح و شام آگ پر پیش کیے جانے کی جو تفسیر ہے وہ مفسرین کرام علیہم الرضوان نے اسی برزخ سے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی پوچھا گیا تھا، تو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی تھی سنعذبہم مرتین، کہ ہم انہیں عذاب دیں گے مرتین، 2 بار۔ تو پہلا عذاب وہ دنیاوی عذاب ہے، کافروں کو وہ قتل کیا جانا ہے، وہ قحط میں مبتلا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، اور مرتین میں جو دوسری بار سے مراد ہے وہ ہے برزخ اور قبر کا عذاب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند تھے جناب حماد، استاذ بھی آپ تھے، آپ کے ایک حماد تھے، ایک آپ کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی حماد تھا۔ انہوں نے بھی امام صاحب سے سوال کیا تھا عذاب قبر کے بارے میں، اور دلیل دریافت کی تھی، تو امام صاحب نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے دون ذالک، اور تفسیر بیان کی تھی دون جہنم، جہنم کے سوا، جہنم کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ جو عذاب قبر ہے یہ ان مسائل میں سے ہے، ان عقائد میں سے ہے جو ائمہ اربعہ کے مابین متفق علیہ ہے، مختلف فی مسائل سے نہیں بلکہ متفق علیہ مسائل سے ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کے آج تک عذاب قبر کا ایک ہی گروہ گزرا ہے، منکر ایک گروہ گزرا ہے، وہ ہے معتزلہ، جو عذاب قبر کے منکر ہیں، اور موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ جو الحاد سے وابستہ ہو گئے، ملحد ہو گئے، ایسے لوگ بھی عذاب قبر کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اگر اور کوئی دلائل اور براہین موجود نہ بھی ہوں تو آیات قرآنیہ سے جب عذاب قبر ثابت ہو گیا تو اب ہمیں کسی اور دلیل کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ بہرکیف یہ تھیں قرآنی آیات جن میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب قبر کا ذکر کیا۔
ایسے ہی احادیث متواترہ اور صحیحہ عذاب قبر کے بارے میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مدل۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عذاب قبر ہے، یہ حق ہے، اس کا انکار نہیں کرے گا مگر گمراہ اور گمراہ گر، یہ دو بندے اس کا انکار کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ احادیث طیبہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو دلالت کرتا ہے عذاب قبر پر، قبر کے عذاب پر، اور اس سے قبل یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ نظریہ ممکنات میں سے ہے اور سنتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں فقط جسم پر ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں فقط روح پر ہوتا ہے، جبکہ نظریہ اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ یہ جو عذاب قبر ہے یا تنعیم قبر ہے، قبر میں نعمت کا دیا جانا ہے یا قبر میں تکلیف اور عذاب کا دیا جانا ہے، یہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق فقط جسم سے ہو یا فقط روح سے ہو۔ جو اعتراض ہے جو میرے ذہن میں آئے انشاءاللہ اس کا بھی میں اسی گفتگو کے دوران جواب بھی دوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک یہودیہ آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا تھا ہاں نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک جامع دعا یہ بھی تھی کہ حضور فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر قبر کا عذاب نہ ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ ہرگز نہیں مانگتے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی مؤید بھی ہے اور وہ آپ علماء سے بارہا سنتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بنو نجار کے ایک باغ میں میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہاں کچھ قبریں تھیں، آپ نے فرمایا یہ جو یہاں پر جن لوگوں کی قبور ہیں انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے یہ فرمایا تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کھجور کی ٹہنیاں منگوائیں اور انہیں ان دونوں قبروں پر رکھا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی رب کی تسبیح کرتی رہیں گی اس سے میت کو انس اور راحت ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ قبر کا عذاب انہیں کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک پیشاب کے قطروں سے اور چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چغلی سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث میں جہاں عذاب قبر کا ثبوت مل رہا ہے کہ حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کا سبب، عذاب کا محرک بھی حضور نے بیان فرمایا کہ عذاب کا سبب یہ ہے کہ ایک پیشاب کرتے وقت پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اور دوسرا اپنی عامیانہ زندگی میں چغلی اور غیبت جیسے موذی امراض سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس لیے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہیں سے ہمارا عقیدہ اہل سنت بھی ثابت ہو گیا کہ ہم اپنے مرحومین کی قبور پر جا کر ہم پھول رکھتے ہیں، پتیاں رکھتے ہیں اور ہری ٹہنیاں اور تر ٹہنیاں رکھتے ہیں، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی رب کی تسبیح کرتی رہیں گی، تحمید کرتی رہیں گی، اور اس سے میت کو انس اور راحت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گئے اور وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو قبر ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک یہودی کی قبر ہے اور اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہی اس عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے۔
اس کے علاوہ مشہور حدیث جو آپ سنتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، اور کامیابی کی صورت میں اس کے لیے ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی لپٹیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آتی ہیں، اور اگر وہ اس مرحلے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کا اور آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی واضح طور پر ثبوت ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں نعمت بھی ملتی ہے اس کے عمل کے اعتبار سے۔ اب رہا یہ کہنا کہ روح اور جسم کو، اس کی بہت ساری ہمارے بزرگوں نے مثال دی، اور یہ بھی لکھا، جیسے آپ سنتے بھی ہیں بہت سارے لوگ اس عقیدہ کے حامل ہیں جو دور حاضر کے ہیں کہ بھئی جب ایک چیز جسم گل گیا، سڑ گیا، یا جسم اور جگہ ہے، روح اور جگہ ہے، تو پھر تکلیف کا اور نعمت کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا۔ تو دوسرا یہ بھی کہتے ہیں جب ہم قبر کو کھود کر دیکھتے ہیں تو ہمیں مردہ جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی پڑا ہوا نظر آتا ہے، نہ تو اسے جو ہے وہ آگ کے کوڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یا تم جیسے کہتے ہو بھئی اسے جنت کے باغات کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، وہ نعمتوں اور باغات میں ہے۔ تو جو آج کے ملحدین اس طرح کے سوالات ضرور قائم کرتے ہیں، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ جب بندہ سوتا ہے، سونے کے دوران وہ لذت بھی محسوس کرتا ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا۔ سوتے میں اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے، سو کر جب اٹھتا ہے اسے پھر یاد آتا ہے کہ خواب میں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، لیکن نہ تو اسے اس سونے کی حالت میں نعمت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو قبر ہے اس کا معاملہ ہے کہ اس میں جسم کو اور روح کو تکلیف بھی دی جاتی ہے، نعمت بھی دی جاتی ہے، اس انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اور خود حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ترک کر دو گے، لَدَعَوْتُ اللَّهَ، میں رب سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا اَن يُسْمِعَكُمْ، کہ رب سبحانہ وتعالی تمہیں قبر پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کی آوازیں تمہیں سناتا۔ یہ علت حضور نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دی کہ اگر حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ پھر دفنانا چھوڑ دیں گے، دفنانا ہی ترک کر دیں گے، ورنہ حضور نے فرمایا میں رب سے دعا کرتا وہ تمہیں یہ جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس کی آوازیں تمہیں سنائی دیتی۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں حضور نے فرمایا بعض جگہ ہے نا، حضور گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے بدک گئے، رک گئے، ہنہانے لگے، تو یہ جو عذاب قبر ہے یہ بسا اوقات رب سبحانہ وتعالی یہ جو چرند ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، ان پر منکشف فرماتا ہے، اور یہ درندے اس عذاب قبر کو دیکھتے ہیں۔ انسانوں سے عذاب قبر کو اٹھانے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ غیوبات میں سے ہے، اور ایمان نام ہے غیب پر ایمان لانے کا ہی، یعنی ایمان ہمیں کہا گیا نا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ اگر اس کو آشکار کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے تو پھر یہ غیب پر ایمان نہ ہوگا، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کا گھر ہے، پھر آزمائش نہ ہوگی اور سارے لوگ پھر اس کو اگر سمجھ جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہر کیف رہا یہ کہنا کہ جب جسم گل گیا، سڑ گیا، جانور کے پیٹ میں چلا گیا یا بالکل ختم ہو گیا تو اب عذاب ثواب کیسے؟ تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس 2 گز کے زمین کے ٹکڑے کا نام قبر نہیں ہے، قبر نام ہے، یعنی یہ جو عذاب جس جگہ ہو رہا ہے وہ ہے برزخ۔ اور یہ جو بدن انسانی ہے، آج آپ کی طب بھی اس کو تسلیم کرتی نظر آتی ہے کہ بدن انسانی میں ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک اجزاء موجود ہیں جو گلتے بھی نہیں ہیں، سڑتے بھی نہیں ہیں، جو کسی طرح سے ختم نہیں ہوتے، اور رب سبحانہ وتعالی اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ تو عذاب قبر یقیناً حق ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب آپ کے سامنے ابھی جو حدیث میں آیا، ایک تو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، دوسرا چغل خوری کرنا،
بعض نے اور بھی اسباب لکھے کہ قرآن عظیم پڑھ کر بھول جانا، ظلم کرنا، حقوق العباد کو تلف کرنا، یہ ایک بہت بڑی فہرست ہے جن کی وجہ سے انسان کو، مسلمان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور اسباب اس کے یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور عذاب قبر یقیناً حق ہے، آپ نے سماعت بھی کیا، اس کے اسباب بھی میں نے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم بہت ساری نیکیوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے جاننے والوں کو بھی بچائیں۔ بالخصوص یہ مرض جو ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کا بہت سارے ہمارے جوانوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کھڑے ہو کر جو لوگ زیادہ تر پیشاب کرتے ہیں، بالعموم وہ پیشاب کے قطروں سے بچ نہیں پاتے۔ رہی یہ جو نمیمہ ہے، چغلی ہے، یہ مرض تو بہت ہی عام ہے، اور یہ جو دینی مدارس ہوتے ہیں یا دنیا دار بھی بہت سارے آفیسز میں کام کرتے ہیں، تو وہ ہر ایک کی کاٹ میں رہتے ہیں، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مرض ہے، اسے چھوٹا مرض نہ سمجھیے۔ حضور نے یہی فرمایا کہ اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ نمیمہ، اس چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ جو اپنے آپ کسی مسلمان بھائی کی بے جا شکایت کر رہے ہیں، جو چیز اس میں نہیں پائی جا رہی اور آپ اس کی وہ برائی بیان کر کے آپ اسے دوسرے کی نگاہوں میں کم تر کر رہے ہیں۔ تو ذی قدر حاضرین و ناظرین، عذاب قبر سے بچنے کے لیے چاہیے، حضور نے اس کے طریقے بھی بتلائے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، کہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ ایسے یہ ماہ رمضان المبارک وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں اگر کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اس ماہ کی بدولت عذاب قبر سے مأمون ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام، شہداء، حفاظ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی کیا ہوتے ہیں، عذاب قبر سے مأمون اور محفوظ ہوتے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور عذاب قبر کے جو اسباب ہیں اس سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے استاذ محترم آج کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے اسباب عذاب قبر سماعت کیے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ تو بالخصوص جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں نوجوان، ان کو کافی دشواری ہوتی ہے اس میں، اور جو بچے اسکول جاتے ہیں یونیفارم پہنتے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ استنجا کی اہمیت بتائیں اپنے بچوں کو کہ استنجا کتنا ضروری ہے۔ اگر استنجا نہیں کریں گے تو یقیناً پیشاب کے قطرے ان کے جسم سے لگیں گے، جو کہ قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو ماں باپ تربیت کریں، بچوں کی یونیفارم پہنائیں ضرور، لیکن بتا دیں کہ بیٹا استنجا ضرور کرنا ہے، اور وقت بچانے کے لیے وہ جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا الگ سے گناہ ہے اور معیوب ہے، اور دوسرا یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو یقیناً استنجا وہ نہیں کرتے۔ تو سمجھایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے سوال پوچھا تھا کہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جس ملکہ کی خبر لایا تھا، نام اس کا کیا ہے؟ تو ہمارے حامد بھائی نے جواب دے دیا تھا اسی وقت، ملکہ بلقیس۔ جی ہاں، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ ملکہ بلقیس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدہد پرندہ لے کر آیا تھا۔ تو وہی ملکہ ان کا تخت لے کر آئے تھے، ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے کہا اس کا تخت کون میری بارگاہ میں لے کر آئے گا؟ تو جو لے کر آیا اس کا نام بھی بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا، معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بلقیس کا تخت جو لے کر آیا، ان کا نام بتائیے، ان کا نام کیا ہے؟ آصف برقیہ، آصف بن برقیہ ہے۔ جی جی بالکل درست آپ کا جواب ہے حامد بھائی، بہت بہترین طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ چلیں، میرا تو دل کر رہا ہے میں سوال پوچھتا جاؤں اور حامد بھائی جواب دیتے جائیں۔ ایک جانور ہے، یا آپ اس کو کوئی کیڑے مکوڑوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ یہ بھی آسان سا سوال ہے کہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور کافی میل دوری پر
اس نے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں تلے نہ روندے جاؤ. تو وہ جانور کون سا تھا؟ کیڑا ہے، جانور تو نہیں کہیں گے. وہ کون سا کیڑا تھا؟ کافی ساری قسم، حشرات ارض میں سے ہے، مشہور بات ہے بالکل. ہاں اب کسی اور نے جواب دے دیا، حامد بھائی شاید نہیں سن رہے. چونٹی، بالکل حامد بھائی بھی جواب دے رہے ہیں، بالکل وہ چونٹی تھی. اور وہ چونٹی تھی جس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے جو دوسری چونٹیاں تھیں ان کو کہا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اور اس کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے میلوں دور بھی سماعت فرما لیا تھا، کیونکہ نبی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سماعت میں اتنی قوت پیدا فرما دیتا ہے کہ چونٹی اتنی دور تھی. ایک تو چونٹی نے بھی دیکھ لیا، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن لیا تھا اور آپ مسکرائے بھی تھے. استاد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر حامد بھائی سے یہ سوال ہے، باقی ناظرین سے نہیں ہے، کہ وہ چونٹی جو تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ چونٹی تو مؤنث کو کہتے ہیں، وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ اگر آپ بتا سکیں تو. حامد بھائی سے سوال ہے. نعت کے لیے میں ہمارے حسین بھائی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اور آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا
چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہمارے حسین بھائی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور نعت سے قبل سوال پوچھا تھا چونٹی کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا ہے مونس یہ میرے خیال سے قالت کا صیغہ ہے اس میں. ماشاءاللہ حامد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ جوابات دیتے ہیں. آخری سوال میں کر دیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے، ان کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آج کے سوالات کچھ ہیں، میں ایک ایک کر کے استاد صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کل بھی ایک سوال رہ گیا تھا، اس کا بھی جواب استاد صاحب سے معلوم کرتے ہیں. کل کا ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت کی تکبیر پر امام رکوع میں چلا گیا، اب کیا حکم ہے کہ دوبارہ قیام میں واپس آئے یا پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے؟ وتر میں دعائے قنوت کی تکبیر پر امام رکوع میں چلا گیا، اب کیا حکم ہے کہ وہ دوبارہ قیام میں واپس آئے یا آخر میں سجدہ سہو کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جواب کو سماعت کرنے سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو تکبیر قنوت ہے یہ واجبات صلاۃ سے ہے، نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. امام نے تکبیر قنوت کہی اور اب اسے چاہیے تھا کہ وہ دعائے قنوت پڑھتا اور وہ بھولے سے رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جو جانا ہے یہ فرض ہے. اب اگر یہ فرض کو ترک کر کے واجب میں آتا ہے کیونکہ وہ قیام تو اس کا ادا ہو گیا، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بارہا آپ سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یا قاعدے کے طور پہ دوبارہ بھی سماعت کر لیجئے کہ نماز کے فرائض میں سے کسی فرض میں، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب میں تاخیر ہو یا کسی واجب کو بھولے سے ترک کر دیا جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی اور تدارک ہو جاتا ہے. اب میں نے ذکر کر دیا تکبیر قنوت اور دعائے قنوت واجبات سے تھی، آپ بھول گئے، آپ رکوع میں چلے گئے، تو حکم شرعی یہی تھا کہ آپ نے آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا. اب اگر کوئی اٹھ گیا تو نئے سرے سے کیا کہتے ہیں وتر پڑھنا ہوں گے. اگلا سوال، آج کے کچھ سوالات ہیں، ان میں سے پہلا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد سنت و نفل کے لیے جگہ بدلنا کیسا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز ایک جگہ پڑھتے ہیں، پھر سنت و نفل کے لیے دوسری جگہوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر نفل ادا کرتے ہیں. تو فرض نماز کے بعد سنت و نفل کے لیے جگہ بدلنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علماء نے اس کو مستحسن اور مستحب لکھا کہ جب انسان فرض کی ادائیگی کے بعد جگہ بدل لیتا ہے تو یہ جو جگہیں ہیں یہ اس کی گواہ بن جاتی ہیں کہ اس نے اس جگہ پر رب کے حضور قیام کیا، سجدہ کیا، تسبیح کہی. اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ فرض کی ادائیگی کے بعد حکم تو یہی ہے کہ آپ سنن اور نوافل اپنے گھر پر پڑھیں، لیکن اگر آپ مسجد میں بھی پڑھتے ہیں تو پھر جگہ بدل کر پڑھنے میں استحباب کا اور استحسان کا اسے اجر اور ثواب ملے گا. یعنی یہ پڑھنا سنت تو نہیں ہے لیکن یہ درجہ استحباب و استحسان میں ہے. اور یہ بھی ہے کہ جتنی جگہوں پر زیادہ سجدے کیے جائیں گے وہ جگہیں گواہ بھی بن جاتی ہیں. کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے سخت پیاس لگی، یعنی روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کیا جس سے سخت پیاس لگی، اتنی کہ اگر پانی نہ پیا تو جان چلی جائے گی، تو کیا اس کی وجہ سے پانی پی کر روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ
روزے میں جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے ایسا ضعف، کمزوری، نقاہت پیدا ہو جائے کہ آپ روزہ پورا نہ کر سکیں، تو روزہ کی حالت میں ایسا کام جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے کبھی کسی ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا، شاید گزشتہ سال ہی، کہ یہ جو روٹیاں پکانے والے ہوتے ہیں، نان بھائی جسے کہا جاتا ہے، اس کا جزیہ بھی ہے، یعنی یہی لکھا گیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ گرمیوں میں اگر ماہ رمضان آئے تو دن سے پہلے روٹیاں پکا کر فارغ ہو جائیں، چونکہ دن گرم ہو جائے گا اور ان سے روزہ پورا کرنا دشوار ہو جائے گا۔ تو اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا، ایک مثال کے طور پر کرکٹ کھیل رہا ہے انسان، سحری کے بعد وہ کھیلنا شروع ہوا، اب ظاہر ہے یہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اپنے بدن کو اتنا تھکا دیا کہ اب بغیر پیاس گزارا نہیں، ورنہ جان سے جانے کا خوف ہے، تو اب اس کو یہ اجازت نہیں ملے گی اور پھر یہ گناہگار بھی ہوگا۔ روزہ تو بہرحال وہ توڑ دے گا لیکن یہ گناہگار ہوگا، قضا بھی ہوگی۔ تو اگر خود سے ایسا عمل نہیں کیا اور عوارض کی بنا پر موسم ایسا ہے جس کی وجہ سے اسے سخت پیاس لگی، اب اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ آخری سوال، بیت الخلاء ننگے سر جانا چاہیے یا ٹوپی وغیرہ پہن کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی مرض عام ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ گھروں میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہماری خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو وہ اپنے دوپٹے ٹانگ دیتی ہیں اور اس کے بعد بیت الخلاء جاتی ہیں، اور مردوں کو بھی یہی عذر لائی کہ ویسے تو وہ ننگے سر ہی گھومتے ہیں، اور مدارس دینیہ کا بھی حال یہی ہے، باوجود اس کے کہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ حکم شرعی یہی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء جائیں تو ننگے سر نہ جائیں، سر ڈھانپ کر جائیں، خواہ ٹوپی سے ڈھانپیں خواہ امامہ سے ڈھانپیں، کہ یہ جو جگہ ہے یہ خبیث سرکش شیاطین کی آماج گاہ ہے، تو اس لیے سر کے ڈھانپنے کا حکم ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بیت الخلاء میں سر کو ڈھانپ کر جائے۔ ایک سوال پوچھا ہے حامد بھائی نے کہ اگر وتر کی جماعت میں امام رکوع میں چلے جائیں اور مقتدی کی ابھی دعائے قنوت مکمل نہیں ہوئی تو اب مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امام کی جو پیروی ہے وہ واجبات میں سے ہے، یعنی ضروریات میں سے ہے۔ امام نے تکبیر قنوت کہی اور دعائے قنوت پڑھنا شروع کی اور مکمل کرنے کے بعد امام رکوع میں چلا گیا، اب جس کی دعائے قنوت رہ گئی ہے اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے اپنی قنوت مکمل کر کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ جی ناظرین کرام، آج کے سوالات کے جوابات آپ حضرات نے سماعت کیے، اور سوالات سے قبل ایک سوال پوچھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے، تو ہمارے حامد بھائی نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کا جواب بالکل ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ میں آخر میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے آپ دعا کرتے رہیں، ہم اپنے ناظرین کے لیے ہر روز دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور احسان فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی مقدس راتیں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ دعا کیا کریں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے جو حیات ہیں ان کی صحت اور عافیت کے لیے، جو اس دنیا سے چلے گئے جن کے والدین ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہر نماز کے بعد ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت آخری چند ایک منٹ ہے، میں حسین بھائی کے حوالے کرتا ہوں، چاہے تو وہ نعت کے اشعار سنائیں یا منقبت کے اشعار سنائیں، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنا ہٹا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو،
صلی اللہ ہو، غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ